میرا عالم، میرا مفتی اپنی مہ سے نہیں نکل رہا، ممبروں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے کو تنقید. یار ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو آپ کو دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں. کل کو اگر یہ ممبر ہمارے ہاتھ آ گیا تو کیا ہم بھی یہی کریں گے؟ آپ بیٹھ کر ہمیں اپریشیٹ کریں گے؟ خدا را میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں بڑے بڑے علماء سے، جن کو اللہ رب العزت نے فالوورشپ دی ہے، جن کو لوگ سنتے ہیں، جن کو لوگ عزت دیتے ہیں، اگر سب کے سامنے شرم آ رہی ہے ایک دوسرے سے ملنے میں، ایک دوسرے سے معافی مانگ کر ایک دوسرے کو گلے لگانے میں، تو چھپ چھپ کر چلے جائیں ایک دوسرے کے پاس یار، لیکن ایک ہو جائیں. آپ کے ایک ہونے سے امت کے دلوں سے ڈاؤٹس نکلیں گے، کنفیوژنز نکلیں گی. آپ لوگوں سے ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تو آپ غیر مسلموں کو کیسے گلے سے لگائیں گے؟ دعوے آپ کے یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام کو نافذ کرنا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے سے محبت نہیں کر پا رہا. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف. اگر اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دے گا جنت. شیطان ہمیں یقین نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اگر ہمیں اللہ پر یقین آ گیا نا، اللہ کی باتوں پر یقین آ گیا، تو شیطان کو پتہ ہے کہ اس بندے کو کنفیوز کرنا، اس بندے کو گرانا، اس بندے کو اللہ رب العزت سے دور لے جانا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے وہ ہمارے یقینوں پر اٹیک کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کے معاملے میں کنفیوز رکھتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات میں اور صفات میں کنفیوز کر کے رکھ رہا ہوتا ہے. اس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کا وقت برباد ہو جائے irrelevant چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں، گناہوں میں، لذتوں میں. یہ ناچتے رہے، یہ ہلے گلے کرتے رہے، سارا دن موبائل استعمال کرتے رہے، سارا دن گیجٹس میں کھیلتے رہے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ہائے ہیلو کیا ہو، کیسے ہو، کہاں ہو، وغیرہ وغیرہ کی باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہے، اور انہی ایکٹیویٹیز میں، irrelevant چیزوں میں ان کو موت آ جائے، کیونکہ مرنے کے بعد تو یہ کوئی عمل نہیں کر سکے گا. لہٰذا موت تک ایک انسان پر شیطان کی یہ کوشش جاری رہتی ہے کہ اس کا جو قیمتی اثاثہ ہے، جسے ٹائم کہا جاتا ہے، وقت کہا جاتا ہے، وہ کیسے ڈسٹرب کرنا ہے، وہ کیسے ضائع کرنا ہے. وہ اس کی پلاننگز بھی کرتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے ایکشن بھی کرتا ہے. ہم ریئیکشن نہیں کرتے، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم اس سے لڑنا بھول جاتے ہیں. اس کے 2-4 وسوسے کافی ہوتے ہیں ایک اچھے خاصے ایجوکیٹڈ میچور انسان کو اللہ کی نافرمانیوں پر اتارنے کے لیے، اللہ سے گمراہ کرنے کے لیے، گناہ کروانے کے لیے. تو ہمیں بس کر دینا چاہیے، مزید بیوقوف نہیں بننا چاہیے. مسلمانوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ اتنی روندو مزاج نہیں ہوتی، وہ کشکول ہاتھ میں لے کر نا ہر کسی سے محبت کی بھیک نہیں مانگتی، اس کی اپنی ایک اورا ہوتی ہے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کے بارے میں کبھی پڑھنا، 4 بیٹوں کے ساتھ، 4 جوانوں کے ساتھ میدان میں اتری تھی، چاروں بچے دین پر قربان کر دیے تھے. اور جب کوئی آ کے انہیں کہتا ہے کہ تمہارے تو 4 بچے گئے، تو آگے سے کہتی ہے الحمدللہ. اور جو مومن مرد ہوتے ہیں نا، وہ آئیں بائیں شائیں کر کے باتیں کرنے والے نہیں ہوتے، ان کی بھی ایک الگ ہی اورا ہوتی ہے، ان کی بات میں ایک گہرائی چھپی ہوتی ہے، ان کے مزاج میں ایک حکمت نظر آتی ہے. وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں، سینسیبل ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، معاشرے کو سیدھی راہ دکھانے والے ہوتے ہیں، اپنی عورتوں کے محافظ ہوتے ہیں، اور دوسری عورتوں کی طرف میلی آنکھ نہیں جاتی ان کی. غور کرو خود پہ یار، کہ تم ایک مومن مرد ہو تو خود سے یہ سوال کرو کہ تم واقعی ایک عورت ہو، اور پھر ایک مسلمان عورت ہو. کیا تمہارا مزاج مسلمان عورتوں جیسا ہے؟ اگر تو ہے تو ہمت سے کام لو یار، تم تو تقدیر پر ایمان لانے والی ہو. تم نے تو خود کہا کہ اے اللہ، چاہے آزمائش ہو، چاہے پوری دنیا دھتکار دے، چاہے الزام لگ جائے، چاہے ذلت کا سامنا بھی کیوں نہ کرنا پڑے، ہمارے رب آپ ہی ہیں. ہم گلے شکوے نہیں کریں گے، اپنے موٹیو سے، اپنے مقصد سے، اور اسلام کو ایک بہترین نسل دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی. لیکن اگر تم یہ ریلیشن شپس وغیرہ میں، یہ سوشل میڈیا کے پوسٹوں تک، لائکس اینڈ کمنٹس تک ہی محدود رہ گئی، تو اس معاشرے کو تم کیا ہی دو گی؟ بزدل بچے پیدا کرو گی، کمزور نسل نکلے گی تم سے، جو تمہارے بعد تمہارے لیے دعائیں تو چھوڑو. چھوڑو ان ساری چیزوں کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، آزمائش کا گھر ہے، اور کلمہ پڑھنے والے انسان کے لیے یہ دنیا جو ہے، یہ قید خانہ ہے، جیل ہے. جیل میں تمہیں عیاشیاں نہیں کرنی دی جا سکتی، جیل میں تمہیں تمہاری مرضی کی زندگی نہیں پرووائڈ کی جا سکتی. تو چپ چاپ کر کے اپنا ٹائم سپینڈ کرو یہاں پہ، ٹائم کو یوٹیلائز کرو، سکلز کو پالش کرو، رونا دھونا چھوڑو، سمپتیاں بٹورنا چھوڑو، اپنے آپ کو یہ کہنا کہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں بہت ٹوٹ چکا ہوں، میں بہت ٹوٹ چکی ہوں، میں مظلوم ہوں، میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، یہ کہنا بند کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے نئی زندگی سٹارٹ کرو. جو ہو رہا ہے ہونے دو،
زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ روح ہی جسم سے جدا ہو جائے گی نا. سب سے بڑی آزمائش تو موت ہے نا. تو مرنے ہی تو آئے ہیں اس دنیا میں. تو بھائی یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. یہاں اگر آپ لوگوں کو ایک پرسکون سی، ایک سیف سی زندگی چاہیے نا، تو تم سب سے بڑا بیوقوف ہو. کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو. تمہارے اندر جو شور چل رہا ہے کسی کو سنائی نہیں دے رہا نا، لیکن تم سٹل ڈھونڈ رہے ہو کسی ایسے شخص کو، کسی ایسی پرسنالٹی کو جو تمہیں جانے، تمہیں سمجھے. مت ڈھونڈو، نہیں ملے گا کوئی بھی. کیونکہ جو سمجھتا ہے، جسے ہماری قدر ہے، جسے ہماری پرواہ ہے، اور جو ہمیں سمجھ رہا ہے، اس ذات کو تو ہم بلا بیٹھے. تو پھر ان مٹی کے پتلوں سے کیا امیدیں لگانا؟ کوئی ہے جو تمہیں سمجھتا ہے، کوئی ہے جو اس شور کو جانتا ہے جو تمہارے اندر چل رہا ہے، کوئی ہے جو تمہیں بنا مطلب کے سننا چاہتا ہے، تمہیں ایک مقام تک پہنچانا چاہتا ہے. میں نے اور تم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. اللہ کی جو دوستی ہوتی ہے نا، وہ ہر مطلب سے پاک ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سے بدلے میں کچھ نہیں لیتے کہ ٹھیک ہے تمہارے 100-200 مسئلے میں حل کروں گا، لیکن بدلے میں تمہیں یہ کرنا ہوگا. نا. اور جہاں تک عبادت کی بات ہے، تو وہ تو اس نے تمہارے بھلے کے لیے تم پر فرض کی ہے، تاکہ تم یہ بھول نہ جاؤ کہ تم پر کسی کی نظر ہے، تاکہ تمہیں یہ احساس ہوتا رہے کہ دنیا کی سپر پاور تمہارے ساتھ ہے. میں نے اور تم نے جتنا اللہ کو اگنور کیا ہے نا، اتنا ہم نے کسی کو نہیں کیا. بڑی عجیب ہے یہ اللہ کی محبت بھی. کبھی کبھار اس میں جینے کا دل کرتا ہے، تو کبھی کبھار اس میں مر جانے کا دل کرتا ہے. یہ جو اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور یہ جو اللہ کا تعلق ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے اندر باہر سے. اللہ کی محبتیں انسان کے دل کے اندر بہت تبدیلیاں لاتی ہے بھائی. اللہ کی محبتوں سے پہلے انسان کہتا ہے میں بہت غصے والا ہوں. جیسے ہی اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے، اس کا دل ایک خاموش سمندر جیسا ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو 2 باتوں پہ قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے، جب ایسے مزاج رکھنے والے لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے، تو اپنے سے گرے ہوئے لوگوں کی بھی سن لیتا ہے. وہ جو دنیا کو ڈراتے رہتے ہیں، پنگے نہ لینا، ہمارے خلاف گواہی نہ دینا، بات نہ کرنا، زبان کھینچ لیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے. جب ایسوں کے دلوں میں اللہ کی محبتیں اترتی ہیں تو ان کے الفاظ ہی چینج ہو جاتے ہیں، بڑے نرم ہو جاتے ہیں. ایک عجیب سی کشش ہے یار اس محبت میں، ایک عجیب سی اپنائیت، ایک عجیب سا اثر بدل کے رکھ دیتی ہے انسان کو. اللہ کی محبت کے بغیر انسان کے پاس صرف طاقت آنے کی دیر ہے. جیسے ہی طاقت آتی ہے، ظلم کرتا چلا جاتا ہے، نام بناتا چلا جاتا ہے، صحیح غلط کی پرواہ تک چھوڑ دیتا ہے. اللہ کی محبت کے بغیر تھوڑی سی دولت ہاتھ آتی ہے، حلال حرام کی تمیز بھول کر نفس کی ہر خواہش کو پورا کرتا چلا جاتا ہے. یہ انسان کبھی عزتیں خریدتا ہے، کبھی لوگ خریدتا ہے، اور اس کی فرعونیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کی محبت کے بغیر بس تھوڑی سی شہرت ملنے کی دیر ہے. جیسے ہی شہرت ہاتھ آتی ہے، ایٹیچیوڈ ہی بدل جاتا ہے. اس انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں کہ اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے یہ انسان، اور اگر ان صلاحیتوں کو غلط طریقوں سے استعمال کیا جائے تو جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے یہ انسان. اللہ رب العزت نے نا ہمیں ایک اتھارٹی دی ہے، خود کو اچھا یا برا بنانے کی اتھارٹی، کہ بندے ویسے تو پوری دنیا میں طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے کہ وہ میری نافرمانی کرے، وہ میری بات کا انکار کرے، لیکن تجھے میں اپنی مرضی پہ چھوڑتا ہوں. مرضی ہے تیری، اچھا بن کے آ یا برا بن کے آ، مان کے آ یا جھٹلا کے آ. علی بھائی، ہم سمجھتے ہیں آپ کی بہت مصروفیت ہوتی ہوگی، لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ 1 گھنٹہ ہمیں دے دے. میری جان 1 گھنٹہ نہیں، ہماری ساری زندگی آپ کے حوالے. علی بھائی میں کہہ رہا میں ایک فوراً لڑکے کی وجہ سے یا لڑکی کی وجہ سے تباہ ہوا نہیں بھائی، آپ اپنے فیصلوں کی وجہ سے تباہ ہوئے ہو. اگر آپ کو لوگ تباہ کرنا شروع ہو جائے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنی زندگی کا مکمل اختیار نہیں دیا. میں اگر خود تباہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مجھے کوئی تباہ نہیں کر سکتا. ہاں میں تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاؤں، ہاں میں تمہارے دھوکے فریب میں آ جاؤں، چالوں میں آ جاؤں، تم ٹرسٹ کے لائق نہیں ہو لیکن میں تم پہ ٹرسٹ کر لوں جسٹ بیکاز آف لسٹ کی خاطر، سو این ممکن ہے کہ آپ مجھے تباہ کر. سو لوگ جو آپ کی عادت بنتے ہیں نا، انہیں عادت بناتا کون ہے؟ کیا کوئی بھی انسان آپ کی زندگی میں آ کے عادت بن جاتا ہے؟ نہیں بھائی، اکیلے آئے اکیلے رہتے اکیلے جاتے ہیں. لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے نا، وہ ہم خود ڈالتے ہیں، لا علمی، جہالت اور کچھ مزوں کے لیے، کچھ سیٹسفیکشنز کے لیے، تھوڑی میٹھی میٹھی باتوں کی خاطر. سو اپنے آپ کو تھوڑا سا سیلفش کر دو اللہ کے معاملے میں. تو لوگ نہیں توڑتے، ہم خود اپنے آپ کو توڑتے ہیں.
ہم خود ایسے لوگوں پر بھروسہ کرتے، ایسے لوگوں کے حوالے خود کو کرتے جن کو دین، شریعت، اللہ، رسول، جنت، آخرت، دوزخ، زندگی کا کوئی نالج نہیں ہوتا. وہ خود کو بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں. سو میک شور کہ آپ کی جو گیدرنگ ہو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جن کو کچھ نالج ہو، کوئی ایکسپیرینس ہو. آج کل جو بلاگرز کا حال ہے، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ ان کے پرینکس چل رہے ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں. اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جیسے نمونوں کو تو کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی سنے گا نہیں. لہٰذا بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو سامنے لاؤ تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر کریوسٹی کریٹ ہو، اور لوگ ہماری بیویوں کے اور ہماری بہنوں کے اور ہماری بیٹیوں کے مجسمے دیکھ کر ہماری ویڈیو پوری دیکھ لیں. تھوڑی سی انکم جنریٹ ہو جائے، تھوڑا سا چینل مونیٹائز ہو جائے، یا پھر کچھ ریچ بڑھ جائے. یہ ان کی سوچ ہے. چند لائکس، کمنٹس اور چند پیسوں کے ٹکوں کے لیے یہ لوگ اپنی وہ عزت ہے جن کو محفوظ کرنے کا حکم ہے، جن کو سیکیور رکھنے کا حکم ہے، دنیا کے سامنے لا رہے. اور ایسے لوگوں کو تم لوگ دیکھ رہے ہو، ایسے لوگوں پر تم لوگ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. اور وہ لوگ، وہ کریٹرز جو تم لوگوں کو تمہاری زندگی بتا رہے، جو تم لوگوں کی آخرت سیدھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تم لوگ لفٹ ہی نہیں دے رہے. ان کو سننے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، ان کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، ان سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو یاد رکھو، اللہ جو فیصلے کرتا ہے نا، وہ انسان کے طلب پر کرتا ہے. جو آپ کی طلب ہوگی نا، جو چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، آپ انہی چیزوں کے حوالے ہو جائیں گے. واللہ یہ اسکرولنگ آپ سے آپ کی زندگی چھین رہی ہے. ارے بھائی، اگر وہ لوگ بلاگنگ کر رہے ہیں، اگر وہ لوگ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، تو انہوں نے تو اس چیز کو ایز اے پروفیشن لیا ہوا ہے. وہ تو اس سے کما رہے ہیں. حلال حرام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن تم تو ایک اچھی فیملی سے بیلونگ کرتے ہو یار. اللہ فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم لوگ دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں ایک دوسرے کو کراس کرنے میں لگے ہو، محنتیں کر رہے ہو، کوششیں کر رہے ہو، دنیا کے پیچھے پاگل ہو. حتی زرتم المقابر. اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ تم لوگوں کو قبرستان لے جایا جاتا ہے. گناہگار گناہوں میں انوالو ہی ہوتے ہیں کہ انہی گناہوں میں ان کو موت آ جاتی ہے. گانے سننے والا گانے سن ہی رہا ہوتا ہے، ہینڈ فری اس کے کانوں میں لگی ہی ہوتی ہے کہ اسے موت آ جاتی ہے. زنا کے شوقین، زنا کے عادی، زنا کی پلاننگز کر ہی رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ زنا کی طرف قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ہی مر جاتے ہیں. آپ خود سوچیں، مسلمان کے ساتھ ایسی موت سوٹ کرتی ہے؟ وہ مسلمان کہ جو اللہ پر ایمان لایا، وہ مسلمان کہ جس کے سامنے جنت اور دوزخ کلیئر ہو، وہ مسلمان جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہتا ہو، جو اسلام کو اپنا مذہب سمجھتا ہو، اس مسلمان کے ساتھ اتنی گندی موت سوٹ کرے گی؟ نہیں کرے گی نا. تو اگر میں اور آپ ایسی موت نہیں مرنا چاہتے نا، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان تمام گناہوں سے دور ہو جائیں، ان تمام لذتوں سے دور ہو جائیں جنہوں نے ہمیں پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا تو کما رہے لیکن دوسری جانب اپنے اللہ کو ہم نے کھو دیا. وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں، وہ اعمال سٹارٹ کرتے ہیں جو شروع میں مشکل ضرور ہے، لیکن اگر ایک دفعہ ان اعمال کی عادت پڑ جائے اور ان اعمال سے اگر ہمیں لذت ملنا شروع ہو گئی، تو آپ یقین کریں کہ ہم اپنے آپ کو فنا کر دیں گے اپنے اللہ کے لیے. جان کی بازی لگا دیں گے آپ اپنے اللہ کے لیے. اگر آپ اس لیول پر پہنچ چکے ہو کہ جس لیول پر پہنچنے کے بعد انسان کو اللہ کی فکر نہیں ہوتی، انسان اور اللہ کا تعلق اس قدر ٹوٹ جاتا ہے کہ سارا دن گزرنے کے بعد بھی اللہ یاد نہیں آتا. اور اس لیول تک یوں ہی نہیں انسان چلا جاتا، بہت سارے گناہ کرنے پڑتے ہیں، ضمیر کے سودے کرنے پڑتے ہیں، حیا کا لباس اتارنا پڑتا ہے، اللہ کو بار بار اگنور کرنا پڑتا ہے، قرآن سے تعلق توڑنا پڑتا ہے، نمازوں سے منہ موڑنا پڑتا ہے. تب جا کے کوئی انسان اس لیول پر پہنچتا ہے کہ وہ شیطان کی کٹ پتلی بن جاتا ہے اور اللہ اور اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم میں سے اگر کوئی بھی انسان اس لیول تک چلا گیا، اس کے پاس بھی ایک موقع تو ہے کہ وہ جہاں لوگوں کو اتنا ٹائم دے رہا ہے، وہاں 5 منٹ اپنے آپ کو دے، بیٹھے کسی کونے میں اور یہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میری زندگی کن اعمال کے حوالے، اور فوراً سے توبہ کر لے. اور تب تک اپنی جگہ سے نہ اٹھے جب تک اپنے گناہوں پر رو نہ لے، اور اللہ رب العزت سے پکی سچی توبہ کر کے اللہ کو منا نہ لے. تو جو انسان بھی اللہ رب العزت کو بن دیکھے پکارے گا، بلائے گا، تو اللہ اس کی مدد کو ڈیفینیٹلی آئیں گے، اس کی پکار کو ڈیفینیٹلی سنیں گے. بڑے سے بڑا مشرک بھی اگر اللہ کو پکارے گا نا ہدایت کے لیے، تو اللہ نے لبیک کہنا ہے. بڑے سے بڑا گنہگار بھی اگر اللہ کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پکارے گا نا، تو اللہ رب العزت نے ڈیفینیٹلی اس کے گناہوں کو معاف کرنا ہے. اگر اللہ رب العزت کسی گنہگار کی توبہ اس وجہ سے قبول نہ کرے، یا اس کی پکار کو اس وجہ سے نہ سنے کہ اس نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے.
اگر آپ سستیوں اور غفلتوں کے حوالے ہیں تو یہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو لڑنا ہوگا خود سے، آپ کو سمجھانا ہوگا خود کو جلد سے جلد. جب ایک کام بہت زیادہ بگڑ چکا ہوتا ہے نا تو وہ ٹھیک ہونے میں بھی ایک اچھا خاصا وقت مانگتا ہے. ہماری زندگیاں بہت بگڑ چکی ہیں، اللہ کا اور میرا تعلق بہت ڈسٹرب ہو چکا ہے. لہٰذا اب ہمیں اپنے وقت کو لے کر سیریس ہو جانا چاہیے. جس وقت میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو بگاڑا، اللہ سے دور کیا، اب اسی وقت کا استعمال کر کے ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے اعمال کی مرمت کرنی ہے. اللہ کا اور میرا جو تعلق ڈسٹرب کر دیا گناہوں نے، نفس نے، شیطان نے، اب نیک اعمال کر کے میں نے اس تعلق کو دوبارہ بحال کرنا ہے. میں جتنی دیر کروں گا اتنا ہی میرا نقصان ہے، اور جتنی جلد میں اپنے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے اللہ سے جڑنے کے لیے فیصلہ کروں گا اتنا ہی میرا فائدہ ہے. یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. اسے اٹھائیں اور سٹارٹ کریں لکھنا. صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک تم کیا کرتے ہو لکھو. کم سے کم مرنے سے پہلے وہ زندگی جو تمہیں دکھائی جائے گی، اس زندگی کا ایک دن اپنے ہاتھوں سے لکھو. وہ اعمال نامہ جس میں تمہاری چھوٹی سی چھوٹی بات، چھوٹی سی چھوٹی سوچ، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا جا رہا ہے، اور مرنے کے بعد تمہارے سامنے آنے والا ہے اس اعمال نامے کا کچھ حصہ. جیتے جی اس کے ذریعے سے اپنے ہی ہاتھوں سے کسی کاپی پر یا کسی پیج پر اتارو، لکھو اپنے اعمال، اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی سوچ. اور لکھنے کے بعد سوچو کہ اب اس میں اللہ کی فرما برداری کتنی ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کتنی ہے. 24 گھنٹوں میں سے میں اللہ کو کتنا ٹائم دیتا ہوں، اپنی آخرت کو کتنا ٹائم دیتا ہوں، اور دنیا کو کتنا ٹائم دے رہا ہوں، دنیا کے لوگوں کو کتنا ٹائم دے رہا ہوں. کیا میں نے آج کے دن 5 وقت کی نمازیں پڑھی؟ کیا آج کے دن میں نے کوئی صدقہ خیرات کیا؟ کیا آج کے دن میں نے کسی کی کوئی مدد کی؟ کیا آج کے دن میں نے 5 منٹ فوکس کے ساتھ اچھے طریقے سے اللہ کو دیے؟ کیا اس پورے دن میں کسی انسانی حقوق پر پورا اترا؟ ڈھونڈے اپنے آپ میں اللہ کی نافرمانیوں کو، ڈھونڈے اپنے آپ میں اللہ کی عبادتوں کو. وہ سوچ جو بگڑ چکی ہے اسے ٹھیک کرنے کا موقع دیں خود کو. وہ اعمال جو بگڑ چکے ہیں ٹھیک کرنے کا موقع دیں خود کو. جو جیتے جی خود کو بھول جاتا ہے نا تو اس انسان سے باوجود ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے اس کی آخرت بننے کے بجائے بگڑتی چلی جاتی ہے. کافر اور مشرک تو اس لیے اپنی آخرت نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کے پاس تو وہ ایمان ہی نہیں ہے جس سے آخرت بنتی ہے. لیکن کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ انسان جس کے پاس وہ میٹیریل موجود ہے جس سے آخرت بنتی ہے، ایمان. جس نے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو، جس کے پاس وہ دولت ہو جس کے استعمال سے آخرت کی انفینٹ لائف بنتی ہے، سنورتی ہے، اس کے باوجود وہ 2-4 گناہوں کی وجہ سے نفس اور ہوس کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو irrelevant سمجھے، غیر ضروری سمجھے، اور وہ محنت نہ کرے، وہ عمل نہ کرے، وہ علم نہ حاصل کرے جس سے ایک مسلمان کی آخرت بنتی ہے. کتنا بڑا بے وقوف ہے. اور اسے بے وقوف بنایا کس نے؟ نفس اور شیطان نے. اب یہ بھلے خود کو کہتا رہے کہ میں بہت بڑا انجینئر ہوں، بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں، بہت بڑا بزنس مین ہوں، میرے فیصلے چلتے ہیں، میرے منہ سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے دلوں میں رعب پیدا کرتی ہے. بھلے دنیاوی اعتبار سے ایسے شخص کے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہو، بڑی ٹھاٹ بھاٹ سے رہ رہا ہو یہ شخص، لیکن جو روزانہ ڈیلی بیسس پہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں ہوس کے چکروں میں بے وقوف بنتا رہے، کیا فائدہ اس کی زندگی کا؟ کیا فائدہ اس کے عہدے کا، اس کی شہرت کا؟ کیا فائدہ اس کی اس عقل کا جس پر اس کو بہت بڑا ناز ہے؟ اصل جنگ آپ ڈیلی بیسس پہ ہر 2 منٹ بعد ہار رہے ہوتے ہو. آپ بھلے کہتے رہے کہ مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ہٹ نہیں کر سکتا، مجھ سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، مجھے کوئی جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے نہیں کر سکتا، میں بہت بڑی چیز ہوں. تم جو بھی ہو روزانہ اپنے نفس سے ہارتے ہو. تم جو بھی ہو روزانہ اس مخلوق سے ہارتے ہو جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کمزور ہے. جس انسان کے دل پر شیطان اپنا رعب جما لیتا ہے تو وہ انسان واقعی میں پھر شیطان کو بہت بڑی طاقت سمجھتا ہے. لیکن جیسے یہ ریئلائز ہو جاتا ہے نا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت تو اللہ ہے
اور اگر وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو یہ ساری دنیا مل کر بھی اسے گرا نہیں سکتی. تو اس دل پر اللہ کی حکومت قائم ہوتی ہے. دل اللہ کی یاد سے مضبوط ہوتا ہے، دلیر بنتا ہے، اس کے اندر ہمت ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن جو دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے انفارچونیٹلی، اس دل میں دنیا کی محبتیں آنے لگ جاتی ہے. وہ دل دنیا سے متاثر ہو جاتا ہے. تھوڑی سی خوبصورتی دیکھی سب کچھ بھول جائے گا، اس کے پیچھے لٹو، اس کے پیچھے دیوانہ ہو جائے گا. تھوڑا سا بینیفٹ نظر آیا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، بینیفٹ کے پیچھے بھاگے گا. تو جن دلوں پر شیطان کا راج ہوتا ہے نا، وہ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، وہ مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ ٹکتا ہی نہیں ہے. ایک خواہش پوری کرتا ہے، دوسری خواہش اس کے اندر زندہ ہو جاتی ہے، دوسرے کے پیچھے بھاگتا ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے، تیسری پیدا ہو جاتی ہے. کرتے 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 وہ قرآن کی آیت ایکشن میں آ جاتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر محنتیں کر رہے ہوتے ہو، لگے ہوتے ہو دنیا کمانے میں. حتی زرتم المقابر، وہ وقت آ جاتا ہے کہ تم لوگوں کو قبرستانوں میں لے جایا جاتا ہے، تم لوگوں کی قبریں کھودی جاتی ہے، 10-20 لوگ مل کر تم لوگوں کا جنازہ پڑھنے کے لیے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں صفوں میں. اور یہ امام صاحب نے اللہ اکبر 4 تکبیریں کہیں، سلام پھیرا، اور تمہارا قصہ ہی ختم. اب پتہ چلے گا کہ تو کتنے پانی میں تھا، اب تیری حقیقت تیرے سامنے کھلے گی. دنیا میں شیطان اکثر لوگوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دیتا ہے، یا پھر کچھ خواب دکھا کر ان کو گمراہ کر دیتا ہے، عبادات سے غافل رکھتا ہے، لذتوں کے پیچھے اسے دوڑ لگواتا ہے. تو یہ جان لیں کہ شیطان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور آپ کا ایک ہی دوست ہے، وہ ہے اللہ. آپ کا ایک ہی رہبر ہے، وہ ہے اللہ.